بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. محترم حضرات، انشاءاللہ آج ہم قرآن کریم کے 28ویں اور 29ویں پارے کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے. 28ویں پارے کی شروعات ہوتی ہے سورہ مجادلہ سے. مجادلہ مینس جھگڑا کرنا، بحث کرنا. اس کی پہلی آیت میں ایک عورت کا ذکر کیا گیا ہے جو اللہ کے رسول سے جھگڑا کر رہی تھی. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ. اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات کو سن لیا، اس کی فریاد کو سن لیا جو اے نبی آپ سے بحث کر رہی تھی، آپ سے جھگڑا کر رہی تھی اپنے شوہر کے بارے میں. وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، اور اللہ سے شکایت کر رہی تھی. وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا، اور اے نبی اللہ تعالیٰ آپ دونوں کی گفتگو کو سن رہا تھا. إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، دیکھنے والا. یہ کون عورت تھی؟ ان کا نام تھا خولہ بنت ثعلبہ. ان کے شوہر کا نام تھا اوس بن صامت. عرب میں جب لوگ اپنی بیوی پر غصہ ہوتے تھے، ناراض ہوتے تھے، تو کبھی کبھی غصے میں اپنی بیوی سے یہ کہہ دیتے تھے کہ تو میرے لیے ایسی ہی ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ ہے. اب ظاہر ہے کہ بیوی کو ماں سے تشبیہ دینے کا مطلب کہ آدمی بہت ناراض ہے. تو یہ عرب میں ایک دستور تھا، اور اس کو طلاق سے بھی زیادہ خطرناک مانا جاتا تھا کہ اگر کوئی انسان اپنی بیوی سے زہار کر لے. تو انہوں نے حضرت اوس ابن صامت نے اپنی بیوی سے زہار کر لیا. انہوں نے کہہ دیا انت علیہ کظہر امی، تو میرے لیے میرے اوپر ایسے ہی ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ. اب بیچارے کہہ تو دیا انہوں نے، لیکن بہت پچھتائے کہ بیوی تو حرام ہوگی میرے لیے. چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور عورت کی عمر بھی جو ہے ادھیڑ ہو چکی تھی. تو وہ جو صحابیہ تھیں حضرت خولہ بنت ثعلبہ، وہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آ کر کے کہا کہ اللہ کے نبی میرے شوہر نے زہار کر لیا ہے، میں کیا کروں؟ ابھی تک اسلام نے اس بارے میں کوئی نیا حکم جاری نہیں کیا تھا. جو دور جاہلیت میں جو حکم چلا آ رہا تھا، اسلام نے اسی کو کنٹینیو کیا تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ اپنے شوہر کے اوپر حرام ہو چکی ہیں، اب آپ ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی، اب آپ کو کسی اور کے ساتھ شادی کرنی پڑے. انہوں نے بہت ریکویسٹ کی، بہت گزارش کی. اللہ کے نبی کا میرے پاس کوئی سولوشن نہیں. تو وہ بحث کرنے لگے. کیا بحث کیا انہوں نے؟ ایک روایت میں یہ الفاظ ہے، انہوں نے کہا اکل شبابی، یہ میرا شوہر یہ میری جوانی کو کھا گیا. جوانی کا سارا دن میں نے اس کے ساتھ گزارا، اور آج جب میں عمر کے اس موڑ پر پہنچ گئی ہوں جب میرے لیے شادی کرنا بہت مشکل ہے اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو اس نے مجھ سے زہار کر لیا. اور اے اللہ کے نبی آپ کہہ رہے کہ کوئی راستہ نہیں. تو اب اس کے بعد اللہ کی اس بندی نے اللہ کی بارگاہ میں شکایت کی. کہا اے اللہ میں تجھ سے شکایت کرتی ہوں، میری کیا خطا ہے؟ میں اس عمر میں کہاں جاؤں؟ میرے شوہر نے اگر زہار کر لیا ہے تو میں کیوں حرام ہو رہی ہوں؟ اس عورت نے اتنے درد کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ تعالیٰ نے زہار کا ایک مسئلہ بنا دیا اور زہار کا کفارہ مقرر کر دیا. اللہ نے فرمایا والذین یظاہرون من نسائہم، جو لوگ اپنی عورتوں سے زہار کر لیتے ہیں
ما ہن امہاتہم، ان کے زہار کر دینے سے ان کی بیوی ان کی ماں نہیں ہو جائے گی. ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم، ان کی ماں تو وہی عورت ہوگی جس نے ان کو جنم دیا ہوگا. ماں کہہ دینے سے تمہاری بیوی ماں نہیں بن جائے گی. لیکن ہاں اگر تم نے زہار کی نیت سے اپنی بیوی سے تم نے یہ کہہ دیا ہے کہ تو میری ماں کے لیے تو میرے لیے ایسی ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ ہے، تو تم نے ایک غلط بات تو بولی ہے. اب اس کا تمہیں کفارہ دینا پڑے گا، اس کی پینلٹی دینی پڑے گی. پینلٹی کیا ہے؟ پینلٹی یہ ہے کہ تمہیں ایک غلام آزاد کرنا پڑے گا. اگر غلام آزاد نہیں کر سکتے تو 60 روزے رکھنے پڑیں گے، اور 60 کنٹینیو. فصیام شہرین متتابعین، لگاتار 2 مہینے تم کو روزے رکھنے پڑیں گے. اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا. یہ کفارے کی 3 صورتیں ہیں زہار کی. اور میں آپ کی نالج کے لیے بتا دوں کہ اگر جان بوجھ کر کے کوئی روزے کی حالت میں کھا لے یا جان بوجھ کر کے بیوی سے صحبت کر لے تو اس کا بھی کفارہ یہی 3 چیزیں ہیں: گردن آزاد کرنا، یا 60 دن کنٹینیو روزہ رکھنا، یا 60 مسکینوں کو کھانا. یہاں پوائنٹ کی بات یہ ہے کہ آیت کریمہ کی سورت کریمہ کی شروعات کیا ہو رہی ہے؟ اللہ نے سن لیا. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات کو سن لیا جو اے نبی آپ سے بحث کر رہی تھی، آپ سے جھگڑا کر رہی تھی اپنے شوہر کے بارے میں. اللہ تعالیٰ آپ دونوں کی گفتگو کو سن رہا تھا. اما عائشہ فرماتی ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ وہ عورت میرے کمرے کے دروازے پر آ کر کے اللہ کے نبی سے بحث کر رہی تھی. میں کمرے کے اندر تھی، میں تو اس کی گفتگو نہیں سن پائی، وہ کیا کہہ رہی تھی میں تو نہیں سن پائی. لیکن اللہ تعالیٰ نے 7واں آسمان کے اوپر اس عورت کی بات کو سن بھی لیا اور قرآن کی آیت بھی نازل کر دی. تو اللہ وہ ہے جس کو سنانے کے لیے کسی میڈیٹر کی ضرورت نہیں ہے. اگر میڈیٹر ہونا ضروری ہوتا تو میرے نبی سے بڑا میڈیٹر کون ہوتا. لیکن یہاں نبی نے اس عورت سے معذرت کر لی کہ میں تیری بات نہیں سن سکتا. عورت نے ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ میں شکوہ پیش کیا اور اللہ نے اس کی دعا قبول کی. تو اللہ کو سنانے کے لیے کسی میڈیٹر کی ضرورت نہیں. یہ بات یاد رکھیے. ہم اللہ کی بارگاہ میں جن چیزوں کو وسیلہ بناتے ہیں وہ ہماری ضرورت ہے، اللہ کی ضرورت نہیں ہے. ہم اپنے نیک عمل کو وسیلہ بنا لیں، ہم اللہ کی صفات کو وسیلہ بنا لیں تو، یا کسی نیک آدمی سے دعا کروا لیں، کسی زندہ نیک آدمی سے، تو یہ جو وسیلہ کی جائز شکلیں بھی ہیں، یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا محتاج نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ 7واں آسمان کے اوپر اپنے عرش پر مستوی ہے، اور بندہ دنیا میں کائنات میں کہیں پر بھی ہو، بندے کی دعا اللہ تعالیٰ سنتا ہے. اس کے بعد ایک حکم یہ دیا گیا کہ 2 لوگ 3 لوگ آپس میں بیٹھ کر کے خسر خسر باتیں نہ کریں. اس کو عربی میں کہتے ہیں نجوا، وسپرنگ، چپکے چپکے باتیں کرنا. اسلام کی نظر میں یہ اچھی چیز نہیں. خاص طور سے اگر آپ ایک دوسرے سے چپکے چپکے باتیں کر رہے ہیں اور کسی کی شکایت کر رہے ہیں، کسی کی برائی بیان کر رہے ہیں، تو یہ چیز اسلام کے اندر حرام ہے. تو کیوں حرام ہے بھئی؟ 2 لوگ 3 لوگ اگر بیٹھ کر کے چپکے چپکے بات کر رہے ہیں تو پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ اس سے بدگمانی پھیلتی ہے، اس سے ایک دوسرے کے خلاف غلط بھاونا پیدا ہوتی ہے. اللہ نے فرمایا انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا، یہ جو نجوہ ہوتی ہے، یہ جو تم آپس میں چپکے چپکے باتیں کرتے ہو، یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. لیحزن الذین آمنوا، شیطان یہ چاہتا ہے کہ ایمان والے غمگین ہو جائیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر وہ چیز جس سے ایمان والوں کو ٹینشن ہو، ایمان والے غمگین ہوں، ایمان والے ڈپریسڈ ہوں، یہ شیطان کا فارمولہ ہے. مسلمان کا فارمولہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو خوش کرے. اسی لیے اللہ کے نبی نے اس کو بھی نیکی کہا ہے کہ آپ اپنے مسلمان بھائی سے مسکرا کے ملیں، اس کو خوشی دیں، اس کا دل باغ باغ ہو جائے. یہ بھی ایک نیکی ہے. اس کو بھی اللہ تعالیٰ کے نیکی کنسیڈر کیا جائے، نیکی کا کاؤنٹ کیا جائے. اس کے بعد مجلس کا ایک ادب بتایا گیا کہ آپ اگر مجلس میں بیٹھے ہیں، اب کوئی آدمی آ گیا اور وہ کہہ رہا بھائی تھوڑی جگہ دے دو، تو جگہ دے دو. اگر بیٹھنے کی جگہ بن سکتی ہے تو آنے والے کے لیے جگہ بنا دو، تھوڑا کشادگی پیدا کر دو، تھوڑا ایک دوسرے سے سٹ جاؤ تاکہ آنے والے کو جگہ مل جائے. ایسا کرو گے تو اللہ کل قیامت کے دن تمہیں کشادگی دے گا. قیامت کے دن جب تم پرابلم میں رہو گے تو اللہ تمہارے لیے آسانی کرے گا. یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم
تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم، اے ایمان والو جب تم سے یہ کہا جائے کہ مجلس کے اندر تھوڑے کشادہ ہو جاؤ، کشادگی پیدا کر دو، تو اے ایمان والو تم کشادگی پیدا کر دیا کرو۔ یفسح اللہ لکم، اگر تم دنیا میں لوگوں کے لیے کشادگی پیدا کرو گے تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن تمہارے لیے کشادگی پیدا کرے گا۔ غور کرو، اگر مجلس کے اندر اور کسی میٹنگ کے اندر اگر ہم اپنے مسلمان بھائی کے لیے جگہ بنا دیتے ہیں تو اللہ اس کا بدلہ قیامت کے دن دے گا۔ اگر ہم واقعی میں کسی مسلمان بھائی کے کام آ جائیں، اس کی کوئی مشکل حل کر دیں، اس کا کوئی مسئلہ حل کر دیں، اس کی کوئی ٹینشن دور کر دیں، تو سوچو اس کا کتنا بڑا اجر ہوگا۔ اب یہاں پر وہ حدیث آپ اپلائی کر لیجئے، صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے نبی نے فرمایا جو کسی مسلمان بھائی کی کوئی تکلیف دور کر دے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی تکلیفوں کو اس سے دور کرے گا۔ جو کسی مسلمان کے عیب پر پردہ ڈال دے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے عیب پر پردہ ڈالے گا۔ ومن کان فی حاجت اخیہ، اور جو اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے کان اللہ فی حاجتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ اس کے بعد علماء کی فضیلت بیان کی، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے درجوں کو بلند کرتا ہے اور اللہ ان کے درجوں کو بھی بلند کرتا ہے جن کو علم دیا گیا۔ دنیا والے مال کے اعتبار سے درجے بلند کرتے ہیں، دنیا والے دنیا کی دولت اور دنیا کے نام اور دنیا کے اسٹیٹس کے حساب سے لوگوں کے درجے بلند کرتے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ علم کے اعتبار سے درجے بلند کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں ایک عالم کی قدر نہ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں ایک عالم کو وہ رسپیکٹ نہ ملے جو ملنی چاہیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اس کا درجہ ہے اللہ خوب جانتا ہے، اللہ کے فرشتے خوب جانتے ہیں۔ اور دنیا کی تاریخ نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے بادشاہوں کے دور میں علماء کے آس پاس ایسا جمگھٹ لگا رہتا تھا کہ بادشاہ رشک کرتے تھے کہ میرے سامنے تو پبلک نہیں آتی ہے۔ تو یہ جو علم ہوتا ہے یہ دلوں پر راج کرتا ہے، بادشاہ جسموں پر راج کرتے ہیں، حکومتیں انسانوں کی باڈیز کو اور انسانوں کے جسم کو کنٹرول کر سکتی ہیں، مگر علم دین ایک ایسی چیز ہے جو دلوں پر کنٹرول کرتا ہے اور دلوں کو جیت لیتا ہے۔ اس کے بعد ایک بات یہ بتائی گئی کہ شیطان جب کسی پر کنٹرول پا لیتا ہے تو جانتے ہو سب سے پہلا کام کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے کہ شیطان انسان کی زبان کو اللہ کے ذکر سے دور کر دیتا ہے۔ استحوذ علیہم الشیطان، اے نبی ان کافروں کے اوپر شیطان غالب آ چکا ہے، فانساہم ذکر اللہ فانساہم ذکر اللہ، شیطان نے ان کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیطان کے تیروں میں سب سے پہلا تیر انسان کی زبان کو اللہ کے ذکر سے روکنا ہوتا ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ شیطان کے حملوں سے محفوظ رہیں تو اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کیجیے، اور قرآن میں بار بار یہ بات بتائی ہے کہ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب بھی شیطان تمہارے اوپر حملہ کرے تو فوراً تم اللہ کی پناہ طلب کرو شیطان مردود سے۔ اس کے بعد ایک آیت کے اندر، بلکہ ایک آیت کے ایک ٹکڑے کے اندر آدھی شریعت کو سمیٹ دیا، آدھی شریعت آدھا دین ایک آیت کے اندر آ گیا۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، مسلمانوں میرا رسول تم کو جو دے دے تم اس کو لے لو، اور میرا رسول تم کو جس سے منع کر دے اس سے تم رک جاؤ۔ قرآن کی یہ آیت 28ویں پارے کی یہ آیت اس بات کی کلیئر دلیل ہے کہ شریعت میں جیسے قرآن حجت ہے ویسے ہی نبی کی سنت بھی حجت ہے، اور اللہ نے یہ اتھارٹی دی ہے نبی کو کہ نبی جو دے دے لے لو اور نبی جس سے منع کر دے رک جاؤ۔ آج کتنے لوگ ہیں حدیث کا انکار کرتے ہیں، اور حدیث کا انکار کرنے والے عام طور سے کیسے لوگ ہوتے ہیں؟ ابو داؤد کی وہ حدیث آپ دیکھیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ زمانہ قریب ہے کہ ایک آدمی اپنے تخت پر ٹیک لگا کر کے بیٹھا ہوگا اور کہے گا علیکم بکتاب اللہ، قرآن کو پکڑ لو، تمہیں قرآن کے علاوہ کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، قرآن جس چیز کو حلال کہے اس کو حلال سمجھو اور قرآن جس کو حرام کہے اسے حرام سمجھو۔ اے لوگوں کان کھول کر کے سن لو، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ مجھے قرآن بھی دیا گیا ہے اور قرآن کے ساتھ قرآن کے جیسی چیز
یعنی سنت بھی دی گئی، قرآن بھی دیا گیا ہے، الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، اور قرآن کے جیسی ایک چیز یعنی سنت بھی دی گئی ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ سنو، تمہارے لیے کوئی ایسا جانور حلال نہیں ہے جو اپنے نکیلے دانتوں سے شکار کر کے شکار کرتا ہو۔ الا لا یحل لکم کل ذی ظفر من السباع، ایسا کوئی جانور تمہارے لیے حلال نہیں ہے جو اپنے ناخن سے حملہ کر کے شکار کرتا ہو یا اپنے کیچلی کے دانت سے جو نکیلے دانت ہوتے ہیں ان سے شکار کر کے جانوروں کو مارتا ہو، ایسے درندے تمہارے لیے حرام ہیں۔ تو یہ ظاہر ہے کہ اس کا ذکر آپ کو قرآن میں نہیں ملے گا، اللہ کے نبی کہہ رہی ہے میں بتا رہا ہوں لہٰذا اس پر تم عمل کرو۔ تو پوری سنت قرآن کریم کی اس ایک آیت کے ٹکڑے میں آ گئی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کے صحابہ کی تعریف کی گئی، خاص طور سے انصاری صحابہ جنہوں نے اہل ایمان کو پناہ دی تھی۔ اللہ نے ان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، میرے نبی کے وہ صحابہ جنہوں نے گھر کو، مدینہ کو اپنا ٹھکانہ بنایا تھا، جو مدینہ میں رہتے تھے، والایمان، اور جنہوں نے ایمان کو اپنا گھر بنا لیا تھا، وہ ان کے دل کے اندر اتنا ایمان تھا، اتنا مضبوط ایمان تھا، انہوں نے ایمان کو اپنا گھر بنا لیا تھا۔ یحبون من ہاجر الیہم، اور وہ ان صحابہ سے محبت کیا کرتے تھے جو ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تھے۔ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے جو صحابہ آئے تھے ان صحابہ سے میرے نبی کے انصاری صحابہ محبت کیا کرتے تھے۔ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا، اور ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے مہاجر بھائیوں کو اگر کچھ دے دیا جاتا تھا تو اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہیں کرتے تھے۔ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور وہ اپنے حق کو دوسروں کے حق کے اوپر قربان کر دیتے تھے، دوسروں کے حق کے اوپر اپنے حق کو قربان کر دیتے تھے۔ ایسی مثال پوری دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ مہمان آ رہا ہے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، میاں بیوی بھوکے سو جاتے ہیں، بچوں کو بھوکا سلا دیتے ہیں، لیکن نبی کا مہمان ہے اس کو کھانا کھلاتے ہیں۔ ایثار کی یہ مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی میرے بھائی۔ جنگ کے میدان میں پیاس سے تڑپ رہے ہیں، حضرت عمر کے دور میں جنگ یرموک میں پانی پلانے کے لیے پانی پلانے والا پہنچتا ہے، دوسرے مسلمان کی آواز آتی ہے، پیاس کے مارے تڑپ رہا ہے، یہ والا پہلا والا کہتا جاؤ پہلے اس کو پانی پلا دو، حالانکہ یہ بھی پیاس سے تڑپ رہا ہے لیکن کہتا جاؤ پہلے اس کو پلا دو۔ وہ دوسرے کے پاس پہنچتا ہے، تیسری آواز آتی ہے پانی، وہ کہتا جاؤ پہلے اس کو پلا دو۔ وہ تیسرے کے پاس پہنچتا ہے، اسے پانی پلانے والا ہے کہ دیکھا جان نکل چکی ہے، واپس دوسرے کے پاس پہنچا، جان نکل چکی ہے، واپس پہلے کے پاس پہنچا، جان نکل چکی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں میرے بھائیوں، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ اپنے حق کو قربان کر کے دوسروں کو اپنا حق دے دیتے۔ یہ نبی کے وہ صحابہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل سے لالچ ختم کر دیا۔ دنیا میں بہت سارے مسئلوں کی جڑ لالچ ہے، صحابہ کے دل میں لالچ نہیں تھی، جس کو اللہ نے کہا شوہ نہیں تھی۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جس کے دل میں اللہ تعالیٰ جس کو شوہ سے بچا لے، لالچ سے بچا لے، وہی انسان کامیاب ہونے والا ہے۔ اس کے بعد یہ کہا گیا کہ کل کی تیاری کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر انسان یہ دیکھ لے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیار کیا ہے۔ کل کے لیے، کل سے مراد یہاں آخرت ہے۔ آخرت کو اللہ نے کل کیوں کہا؟ اس لیے کہ ہم میں سے ہر انسان سسپنس میں ہے، کسی کو پتہ نہیں کہ وہ کل دیکھے گا بھی کہ نہیں دیکھے گا۔ ہو سکتا ہے ہمیں موت کل آ جائے، ہو سکتا ہے ہمیں 1 سال بعد آئے، ہو سکتا ہے 1 مہینے بعد آئے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کو کل قرار دیا ہے کہ تم آنے والے کل سمجھو کہ تمہاری موت ہو جائے گی۔ اپنی زندگی کے ہر دن کو تم اپنا آخری دن سمجھو اور تم یہ سوچو کہ اگر آج تم اللہ کیا چلے گا تو تم اللہ کو کیا چلاتے۔ اسی لیے جب مرنے والا مرتا ہے تو انسان، دنیا کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ کیا چھوڑ کے گیا، ما ترک، یہ کیا چھوڑ کے گیا، اور فرشتے کیا کہتے ہیں؟ ما قدما، یہ کیا لے کر کے آیا۔ تو ہم نے کیا آگے کے لیے بڑھایا ہے، ہمیں اس پر دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر آدمی یہ غور کرے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیار کر رکھا۔ اس کے بعد قرآن کریم کی عظمت بیان کی،
لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، اگر ہم نے اس قرآن کو کسی پہاڑ کے اوپر بھی اتارا ہوتا تو پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے چکنا چور ہو جاتا، پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا، پہاڑ اللہ کے خوف سے چکنا چور ہو جاتا۔ مگر ہمارے دل اتنے کٹھور ہو چکے، اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ آج قرآن کا ہمارے دلوں کے اوپر کوئی اثر نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے فلاں چیز حرام ہے، ہم دھڑلنے سے وہ کام کریں۔ قرآن کہہ رہا ہے نماز قائم کرو، ہمیں نماز سے کوئی مطلب نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے امانتوں کو امانت جن کی ہے ان کے حوالے کر دو، ہم مسجدوں میں بے ایمانی کرتے ہیں، مدرسوں میں بے ایمانی کرتے ہیں۔ تو قرآن اگر ہمیں بھئی ہم جب سڑک پہ چلتے ہیں تو ٹریفک سگنل دیکھ کر کے ہماری گاڑی رک جاتی ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اگر ریڈ سگنل ہو گیا اور ہماری گاڑی آگے بڑھے گی تو کیمرہ لگا ہوا ہے، اگلے دن ہمارے موبائل کے اوپر چالان کا میسج آ جائے۔ تو قرآن کریم ہماری زندگی کا ٹریفک سگنل ہو جانا چاہیے۔ قرآن کہے کہ رک جاؤ تو رک جاؤ، قرآن کہے کہ چلو تو چلو، قرآن کہے حلال ہے تو حلال ہے، قرآن کہے کہ حرام ہے تو حرام ہے۔ کاش کہ ہم قرآن کو اپنی زندگی کا ٹریفک سگنل بنا لیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ قرآن اگر ہم کسی پہاڑ کے اوپر بھی اتار دیتے تو پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے چکنا چور ہو جاتا۔ اس کے بعد ایمان والوں کو یہ تعلیم دی گئی کہ تمہاری کتھنی اور کرنی میں فرق نہیں ہونا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم جو کام کرتے نہیں ہو بات کہتے کیوں ہو؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ تم وہ بات کہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ اللہ کے نزدیک بھی گناہ ہے اور لوگوں کے نزدیک بھی یہ بات بہت بری ہے۔ لوگ بھی کبھی ایسے انسان کو عزت کی نظر سے نہیں دیکھتے جس کے کردار میں اور جس کی گفتار میں فرق ہے۔ بھئی اگر کوئی آدمی دوسروں کو نماز کے لیے بول رہا ہے اور عوام دیکھ رہی کہ وہ خود نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو اس کی بات کا اثر ہوگا۔ دوسروں سے کہہ رہا ہے حلال کھاؤ اور خود ایک نمبر کا حرام کھور ہے، لوگوں کے دل پر اس کی بات کا اثر ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ تو اللہ بھی ناراض ہوتا ہے اور دنیا بھی ناراض ہوتی ہے۔ یہ وہ کام ہے اگر گفتار اور کردار میں انسان کے فرق ہے۔ اس کے بعد یہودیوں کی ایک مثال دی گئی کہ یہودیوں کو تورات تو دی گئی مگر وہ تورات پر عمل نہیں کرتے۔ تو ان کی مثال کس چیز سے دی اللہ نے؟ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، کہا کہ جن کو تورات دی گئی لیکن وہ تورات کے اوپر عمل نہیں کرتے تو ان کی مثال گدھے کی طرح ہے جس کے اوپر کتابوں کا بوجھ لاد دیا گیا ہو۔ بھئی گدھے کے اوپر آپ کتابوں کا بوجھ اگر لاد دیں تو گدھا اٹھا تو لے گا، اس کی پیٹھ کے اوپر کتابوں کا ایک بوجھ تو لاد دیں گے آپ، مگر ان کتابوں سے گدھے کو کیا ملنے والا ہے؟ اللہ اکبر۔ جن کو تورات دی گئی اور انہوں نے تورات پر عمل نہیں کیا، اللہ ان کو گدھے کی سے تشبیہ دے رہا ہے۔ اب سوچو ہم اور آپ جن کو قرآن دیا گیا اور ہم نے قرآن کو اگر نہیں سمجھا اور قرآن کے قریب نہیں آئے اور قرآن کو ہم نے نہیں پڑھا اور قرآن پر ہم نے غور نہیں کیا تو سوچو اللہ کے نزدیک ہماری کیا ویلیو۔ جب تورات جیسی کتاب کو جن کو دیا گیا وہ اس کے اوپر عمل نہیں کرتے تو اللہ نے ان کو گدھے سے تشبیہ دی، تو ہمیں قرآن ملا ہے، اگر ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا تو ہم اللہ کے نزدیک گدھے سے بھی زیادہ بدتر ہو جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے کی اور سمجھنے کی توفیق دے میرے بھائی۔ یہودیوں کو بڑا دعویٰ تھا، ارے ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ ہمیں عذاب نہیں دے گا۔ اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایک کام کرو، تم موت کی تمنا کرو۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر واقعی میں تم اللہ کے چہتے ہو تو اچھی بات ہے، فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تم جلدی سے موت کی تمنا کر لو تاکہ تم جلدی سے اللہ کے پاس چلے جاؤ۔ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور اے نبی یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، اللہ خوب جانتا ہے یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، ان کے دلوں میں تو موت کا ڈر بیٹھا ہوا ہے۔ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے تم جس موت سے بھاگتے ہو وہ موت تو تمہارے سامنے آ جائے گی۔ بھئی انسان جس چیز سے بھاگتا ہے تو ہمیشہ وہ چیز اس کے پیچھے ہوتی ہے، مگر موت ایک ایسی چیز ہے ہم موت سے جتنا بھاگیں گے موت ہمیشہ ہم سے آگے رہے گی۔
ہم موت سے آگے نہیں جا سکتے، موت ہمیشہ ہمارے آگے رہے گی۔ اللہ نے کہا تم جتنا بھی موت سے بھاگ لو، موت تمہارے سامنے ملے گی، موت سے تم کبھی آگے نہیں نکل سکتے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، تم جس موت سے بھاگتے ہو وہ موت تو تمہارے آگے ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کو تنبیہ کی گئی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غالباً حضرت زینب کے ہاں آپ جاتے تھے تو شہد پیتے تھے، عصر کے بعد شہد پیتے تھے، اور اکثر ان کے یہاں جاتے تھے تو دیر ہو جاتی تھی۔ کسی دوسری بیوی کے یہاں بھی باری ہے، لیکن زینب کے ہاں آپ کی عادت تھی کیا؟ شہد پی لیتے تھے۔ تو دوسری بیویوں کو تھوڑا اس پر رشک ہوا کہ حضرت زینب کے یہاں اللہ کے رسول اکثر چلے جاتے ہیں، تو دوسری بیویوں نے، حضرت عائشہ نے، حضرت حفصہ نے اور دوسری بیویوں نے آپس میں مل کر کے ایک پلان بنایا کہ اللہ کے نبی اب آئیں گے تو ہم لوگ کہیں گے کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی مہک آتی ہے۔ مغافیر ایک قسم کا پھول ہوتا تھا، اس سے شہد بنتی تھی، لیکن اس کی مہک اچھی نہیں ہوتی تھی، اور اللہ کے رسول خوشبو کے معاملے میں بہت سینسیٹیو تھے۔ اللہ کے نبی کے بدن سے کبھی بدبو نہیں آتی تھی، آپ کا پسینہ بھی خوشبو سے مہکتا تھا، خوشبو سے آپ کو بہت محبت تھی، اور آپ نے کہا کہ خوشبو کا تحفہ اگر کوئی دے تو کبھی ریجیکٹ نہیں کرنا چاہیے، اور آپ نے یہ بھی کہا کہ دنیا میں مجھے جن چیزوں سے محبت ہے اس میں سے خوشبو بھی ہے۔ تو اب نبی سے کوئی یہ کہے کہ آپ کے منہ سے مہک آ رہی ہے، یہ نبی کے لیے بہت بھاری چیز تھی۔ تو بیویوں نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہا زینب کے یہاں سے آ رہا ہوں۔ کہا اچھا اسی لیے آپ کے منہ سے مغافیر کی مہک آ رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے قسم کھا لی کہ آج کے بعد میں کبھی شہد نہیں پیوں گا، شہد کو میں اپنے اوپر حرام کرتا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ تنبیہ کر رہا ہے اپنے نبی کو کہ جو بھی مسئلہ تھا، اللہ نے ایک چیز کو اگر حلال کیا ہے تو اے نبی آپ اپنے اوپر حرام کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ اپنے نبی کو تنبیہ کر رہا ہے، اور وہ آیت بھی قرآن کے اندر موجود ہے۔ اگر یہ قرآن میرے نبی کا کلام ہوتا تو نبی ظاہر ہے وہ بات جو نبی کے اگینسٹ جا رہی ہے، جو نبی کے خلاف جا رہی ہے، جس میں نبی کو تنبیہ کی جا رہی ہے، نبی اس آیت کو نکال سکتے تھے، مگر یہ قرآن نبی کا کلام نہیں، قرآن اللہ کا کلام۔ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے آپ اس کو حرام کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ تبتغی مرضات ازواجک، اے نبی آپ اپنی بیویوں کو راضی کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ اللہ کے نبی اپنی بیویوں سے اتنی محبت کرتے تھے کہ بیویوں کو راضی کرنے کے لیے آپ نے شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیا۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے اس پر آپ کو تنبیہ کی کہ آپ کو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے، مگر اس میں یہ پوائنٹ ملا کہ بیویوں کو راضی کرنا، بیویوں کو خوش رکھنا، یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ اگر آپ کی زندگی کا اصول یہ ہے کہ آپ اپنی بیویوں کو راضی رکھتے ہیں، خوش رکھتے ہیں، تو آپ کو مبارک ہو، آپ نبی کے طریقے پر چل رہے ہیں۔ اس کے بعد 28ویں پارے کے آخر میں سچی توبہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ توبہ نہیں کرنا ہے، سچی توبہ کرنا ہے۔ آدمی زنا کرے، توبہ کرے اور پھر زنا کرے، کاہے کی توبہ ہے؟ رمضان آیا خوب گڑ گڑا کے دعائیں کر رہا ہے، تاک راتوں میں جاگ رہا ہے، یا اللہ آج کے بعد کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، اور عید والے دن جا کر کے سب سے پہلے شراب پی، کاہے کی توبہ ہے؟ یہ توبہ کا مذاق ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو تم اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، جب تم سچی توبہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ تعالیٰ تم کو اپنی جنت میں داخل کر دے گا۔ لہٰذا اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو، اور سچی توبہ کی 3 کنڈیشنیں یاد رکھیے: گناہ کے اوپر شرمندہ ہونا، گناہ کو فوراً چھوڑ دینا، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرنا۔ اور گناہ کا تعلق اگر حقوق العباد سے ہے تو جس بندے کا حق مارا ہے اس بندے کو اس کا حق دے دینا، اگر زبان سے تکلیف پہنچائی ہے، ہاتھ سے تکلیف پہنچائی ہے تو اس بندے سے جا کر کے معافی مانگ لینا۔ یہ 4 کنڈیشن ہے توبہ کی، اس کو یاد رکھیے۔ اس کے بعد 29واں پارہ اسٹارٹ ہوتا ہے۔ 29ویں پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کا مقصد بیان کیا کہ ہم نے کیوں زندگی اور موت کا یہ سسٹم کیوں بنایا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کو بنایا ہے تاکہ وہ تم کو آزمائے تم میں کون اچھا عمل کرتا ہے، کون اچھا عمل کرتا ہے، اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ کون زیادہ عمل کرتا ہے،
بعض لوگ عشاء کی نماز میں 17 رکعت پڑھتے ہیں، وطر کے بعد بھی 2 رکعت پڑھتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی کی صاف حدیث ہے کہ وطر آخری نماز ہے۔ مغرب کے بعد بیٹھ کر کے 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، یہ پتہ نہیں کون سی سنت آ گئی کہ بیٹھ کر کے پڑھا جائے۔ بھائی بیٹھ کر کے آدمی مجبوری میں پڑھے، عام حالات میں کیوں آپ بیٹھ کر کے پڑھیں گے؟ تو عبادت تو ہو رہی ہے، بہت عبادت ہو رہی ہے، مگر سنت کے خلاف ہو رہی ہے۔ تو یہ بات نوٹ کر دیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کوالٹی میٹر کرتی ہے، کوانٹیٹی میٹر نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں کوانٹیٹی اہم ہے، کوالٹی اہم ہے، کوالٹی اہم ہے، کوانٹیٹی اہم نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں پیدا کہ ہم زیادہ عمل کریں، اللہ نے اس لیے پیدا کیا کہ ہم اچھا عمل کریں۔ اور اچھا عمل کون سا ہے؟ اچھے عمل کے اندر 2 کنڈیشن ہونی چاہیے، ایک تو خالص اللہ کے لیے ہو، اور دوسرے آپ کا جو بھی عمل ہو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ اس کے بعد اللہ نے قلم کی قسم کھائی، نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور قسم ہے ان چیزوں کی جن کو فرشتے لکھتے ہیں۔ قلم کتنی بڑی چیز ہے، قلم کی طاقت کا اندازہ قرآن کی سائنس، اللہ قلم کی قسم کھا رہا ہے۔ قرآن اسی قلم سے لکھا گیا، آسمانی کتابیں اسی قلم سے لکھی گئی، فرشتے اسی قلم سے لکھ رہے ہیں، اللہ کی تقدیر اسی قلم سے لکھی گئی۔ اور ایک بات بتاؤں، اس کائنات میں اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا۔ وہ حدیث موضوع ہے، من گڑت ہے، جس حدیث کو ہمارے یہاں لوگ بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نبی کے نور کو پیدا کیا، وہ حدیث موضوع ہے۔ اور صحیح حدیث کیا ہے؟ ان اول ما خلق اللہ القلم، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور قلم سے کہا کہ لکھ، تو قلم نے قیامت تک کی تمام انسانوں کی تقدیر کو لکھا۔ ہمیں پیدا کرنے کے ہزاروں برس پہلے اللہ ہماری تقدیر کو لکھ چکا ہے۔ تو قلم کی طاقت کا اندازہ قرآن کی سائنس سے ہو رہا ہے۔ آج بھی دنیا میں قلم کی طاقت کو بہت اہم مانا جاتا ہے۔ تو قسم کھائی اللہ نے قلم کی۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی آپ کا جو اخلاق ہے وہ دنیا کا بہترین اخلاق ہے۔ یو ہیو دا بیسٹ کیریکٹر، یو ہیو دا بیسٹ مورل ویلیوز۔ اے نبی آپ کے اندر جو ویلیوز ہیں، جو اخلاق ہے، وہ دنیا میں کسی کے اندر نہیں۔ اللہ، آج آدمی ایک کمپنی چھوڑ کے دوسری کمپنی میں جاتا ہے تو دوسری کمپنی پوچھتی ہے کہ آپ نے جہاں کام کیا تھا وہاں سے کوئی کیریکٹر سرٹیفکیٹ ملا ہے آپ کو؟ انسان کالج سے یونیورسٹی میں جاتا ہے تو یونیورسٹی والے مانگتے ہیں کہ آپ نے کالج کو چھوڑا ہے، کالج والوں نے کیریکٹر سرٹیفکیٹ دیا ہے؟ کوئی کالج، کوئی یونیورسٹی، کوئی اسکول اگر آپ کو کیریکٹر سرٹیفکیٹ دے دے تو دنیا میں اس کی ویلیو ہوتی ہے، اس کی لوگ قدر کرتے ہیں۔ سوچو اس کیریکٹر سرٹیفکیٹ کا کیا کہنا جو اللہ اپنے نبی کو دے رہا ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی آپ کے جیسا اخلاق ہم نے کسی کو نہیں دیا۔ اللہ سرٹیفکیٹ دے رہا ہے اپنے نبی کو۔ آپ نبی کی سیرت اٹھا کے دیکھیں، 10 سال تک خدمت کرنے والے انس بن مالک کہتے ہیں 10 سال میں نے نبی کی خدمت کی، نبی نے کبھی مارا نہیں، کبھی ڈانٹا نہیں، کبھی پھٹکارا نہیں، کبھی کسی کام کے کرنے پر یہ نہیں کہا تم نے یہ کام کیوں کیا، کبھی کسی کام کے نہ کرنے پر یہ نہیں کہا تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ یہ معمولی بات ہے۔ ہمارے ساتھ تو 10 دن کوئی کام کرتا ہے، ہمارے مزاج، ہم برداشت کماتا ہمارے اندر۔ تو نبی کا اخلاق ساری کائنات کے لیے نمونہ ہے۔ اس کے بعد یہ بتائے گا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پڈلی ظاہر کرے گا۔ پڈلی کس کو کہتے ہیں؟ انسان کی پڈلی کیا ہوتی ہے؟ اس کے پیر کا جو نیچے کا پورشن ہے اس کو پڈلی کہتے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی پڈلی کیسی ہے؟ یہ ایک صفت ہے جو قرآن کے اندر بیان ہوئی ہے، اس کی کیفیت ہم نہیں جانتے کہ وہ کیفیت کیسی، وہ پڈلی دیکھنے میں کیسی ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی پڈلی کو ظاہر کرے گا۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، قیامت کے دن پڈلی کو کھولا جائے گا اور اللہ کے بندوں کو سجدے کی طرف بلایا جائے گا۔ فلا یستطیعون، جو لوگ دنیا میں اللہ کے آگے سجدہ نہیں کرتے تھے وہ قیامت کے دن سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ ان کی پیٹھ اسٹریٹ ہو جائے گی، ان کی پیٹھ جھکے گی ہی نہیں، وہ سجدہ کر ہی نہیں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی پیٹھ کو ایسا بنا دے گا کہ ان کی پیٹھ اسٹریٹ ہو جائے گی، وہ جھکے گی نہیں۔ خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، جب سارے اہل ایمان اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گرے ہوں گے تو وہ لوگ
جنہوں نے دنیا میں کبھی اللہ کے آگے سجدہ نہیں کیا وہ ذلیل ہو کر کے کھڑے ہوں گے، وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ نہیں، اللہ کا دیدار کرتے ہی سارے اہل ایمان اللہ کی بارگاہ میں، اللہ جیسے اپنی تجلی فرمائے گا، اللہ جیسے ہی اپنی تجلی فرمائے گا، قیامت کے دن سارے اہل ایمان اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گر جائیں گے۔ اس کے بعد قیامت کے دن کا نقشہ کھینچا گیا، کہا گیا کہ قیامت کے دن کوئی سیکرٹ نہیں رہے گا۔ یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، قیامت کے دن تم اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے تو تمہارا کوئی بھی عمل چھپ نہیں پائے گا، کوئی عمل چھپ نہیں پائے گا۔ دنیا میں انسان کیا کرتا ہے ہم سب نہیں جانتے، ہم تو وہی جانتے ہیں جو دکھتا ہے، اندر کیا ہے اندر کی خبر کون رکھتا ہے، لیکن اللہ تو یہاں کی بھی خبر رکھتا ہے، اور قیامت کے دن سب سامنے آ جائے گا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کا نام اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ، وہ کہے گا، ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، اے لوگو یہ دیکھو یہ ہے میری کتاب، یہ ہے میرا نام اعمال، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا مجھے میرا حساب مل کر کے رہے گا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَّةٍ، وہ جنت میں جائے گا، فی جنت عالیہ، عیش و آرام کی زندگی گزارے گا، قطوفها دانیہ، ہر طریقے کے پھل فروٹ اس کو ملیں گے، کُلُوا وَاشْرَبُوا ہَنِیًّا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِی الْأَیَّامِ الْخَالِیَہ، اللہ فرمائے گا میرے بندے تو نے دنیا میں ہم کو راضی کیا تھا، آج تیرے کھانے اور پینے کے دن ہے، تجھے جتنا کھانا ہے پینا ہے تو کھا لے پی لے۔ اس کے بعد اللہ کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کا نام اعمال اس کے لیفٹ ہینڈ میں، اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے، وہ کیا کہے گا، یا لیتنی لم اوت کتابیہ، اے کاش میری کتاب مجھے نہ دی گئی ہوتی، ولم ادری ما حسابیہ، اے کاش میرا حساب و کتاب مجھے پتہ نہ لگتا، ما اغنا یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش دنیا میں جو موت آئی تھی اسی موت کے اوپر میرا کام تمام ہو گیا ہوتا، ما اغنا عنی مالیہ، میرا مال میرے کسی کام نہیں آیا، ہلک عنی سلطانیہ، میری سلطنت، میرا پاور، میری طاقت سب ختم ہو گئی، آج نہ میرا پاور میرے کام آ رہا ہے نہ میرا مال میرے کام آ رہا ہے۔ اللہ فرشتوں سے کہے گا خذوہ، پکڑ دو اس کو، فغلوہ، اس کو باندھ دو، ثم الجحیم صلوہ، اس کو جہنم میں لے کے جاؤ، ثم فی سلسلۃ ذرعہا 70 ذراعا فاسلکوہ، اس کو 70 گز لمبی زنجیروں میں باندھ دو، انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ اللہ کے اوپر ایمان نہیں رکھتا تھا، ولا یحض ولا طعام المسکین، یہ غریبوں کو کھانا کھلانے پر لوگوں کو ابھارتا نہیں تھا۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ قیامت کے دن گنہگار انسان اپنے بڑے بڑے رشتوں کو داؤں پہ لگانے کے لیے تیار ہو جائے، جن رشتوں کے لیے دنیا میں آدمی جان دیتا ہے، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں انسان کہے گا میرا باپ پکڑ لیا جائے میں چھوڑ دیا جاؤں، میری ماں پکڑ لی جائے میں چھوڑ دیا جاؤں، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ، بندہ کہے گا اے اللہ میرے باپ کو لے لے مجھے چھوڑ دے، میری اولاد کو لے لے مجھے چھوڑ دے، میری بیوی کو لے لے مجھے چھوڑ دے، وفصیلتہ التی تؤویہ، میرے سارے کنبے کو، میرے گھرانے کو، میرے خاندان کو لے لے، لیکن اے اللہ مجھے چھوڑ دے۔ یہ قیامت کے دن کی سختی کا عالم، جن رشتوں کی بنیاد پر دنیا میں انسان جان دینے کے لیے تیار ہوتا ہے، ان رشتوں کو داؤں پہ لگا دے گا، کہے گا اللہ سب کو لے لے مجھے چھوڑ دے۔ اس کے بعد انسان کی ایک کمزوری بیان کی، ان الانسان خلق ہلوعا، انسان بہت ہلو ہے، ہلو کا مطلب سمجھتے ہیں؟ ہلو کا مطلب ہوتا ہے بہت جلدی جوش میں آ جانے والا، گھبرا جانے والا، بہت جلدی پریشان ہو جانے والا، ڈپریسڈ ہو جانے والا، انسان کے اندر برداشت نہیں ہے۔ ان الانسان خلق ہلوعا، انسان بڑا جلد باز پیدا کیا گیا ہے، اذا مسہ الخیر منوعا، انسان کے اوپر اگر بھلائی آتی ہے تو انسان کنجوس بن جاتا ہے، واذا مسہ الشر جزوعا، اور انسان کے اوپر جب تکلیف آتی ہے تو انسان گھبرانے لگتا ہے، جب بھلائی آتی ہے کنجوس بن جاتا ہے، دولت ملتی ہے کنجوس بن جاتا ہے، اور پریشانی آتی ہے تو گھبرانے لگتا ہے، الا المصلین، سوائے ان لوگوں کے جو نماز پڑھتے ہیں۔ اس کا مطلب کہ نماز
یہ ہمیں ہمارے کیریکٹر کو بھی فلٹر کرتی ہے، ہماری سیرت اور کردار کو بھی نکھارتی ہے۔ نماز ہمارے اندر برداشت کا مادہ پیدا کرتی ہے، نماز ہمیں ٹینشن سے دور کرتی ہے، نماز ہمیں گھبراہٹ سے دور کرتی ہے، نماز ہمیں کنجوسی سے بچاتی ہے، نماز ہمیں جلد بازی سے بچاتی ہے۔ اگر صرف نماز کے فائدے بیان کیے جائیں تو پوری رات گزر جائے گی۔ اللہ نے کہا کہ انسان کے اندر جو نیچرل کمزوریاں ہیں نماز کے ذریعے ان پر کنٹرول پایا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک اپنی قوم کو دعوت دیتے ہیں، اور قوم کے لوگ کیا کرتے ہیں؟ ان کو مالا پہناتے ہیں پھول کا، ان کے راستے میں پھول بچھاتے ہیں؟ نہیں۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، کہا اے اللہ میں رات دن اپنی قوم کو دعوت دیتا رہا۔ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، مگر جب بھی میں نے ان کو دعوت دی وہ مجھ سے بھاگتے چلے گئے۔ وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم، اے اللہ میں نے ان کو تیری طرف بلایا تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دی۔ واستغشوا ثیابہم، اور اپنے کپڑوں کو اٹھا کر کے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ واسروا، اور اپنے کفر کے اوپر ڈٹے رہے۔ واستکبروا استکبارا، تکبر کرتے رہے، گھمنڈ کرتے رہے۔ اے اللہ میں اپنی اس قوم سے تنگ آ گیا ہوں، میں نے ہر طریقے سے ان کو سمجھایا، یہاں تک کہ میں نے اپنی قوم سے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ سے استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو، اللہ بہت معاف کرنے والا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، جب تم اللہ سے استغفار کرو گے تو وہ موسلا دھار بارش نازل فرمائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، وہ مال بھی دے گا، وہ اولاد بھی دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہیں مال بھی دے گا، تمہیں باغات بھی دے گا۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، تابعی ہیں، ان کے پاس ایک آدمی آیا، کہا امام صاحب بارش نہیں ہو رہی، بہت پریشان، کہا جاؤ استغفار کرو۔ دوسرا آدمی آیا، کہا امام صاحب کئی سال ہو گئے شادی کو اولاد نہیں ہو رہی، کہا جاؤ استغفار کرو۔ تیسرا آدمی آیا، کہا امام صاحب کھیتوں میں پھل برابر نہیں پیدا ہو رہے، کہا جاؤ استغفار کرو۔ چوتھا آدمی آیا، کہا امام صاحب پانی کی بڑی قلت ہے، ہمارے گاؤں میں، ہمارے شہر میں، ہمارے علاقے میں پانی کی بڑی قلت ہے، کہا جاؤ استغفار کرو۔ امام حسن بصری کے شاگردوں نے پوچھا کہ آپ کون سے ڈاکٹر ہیں کہ ہر بیماری کی ایک ہی دوا بتا رہے ہیں؟ جو آ رہا ہے سب سے آپ بول رہے ہیں استغفار کرو، اولاد کا مسئلہ ہے استغفار کرو، روزی روٹی کا مسئلہ ہے استغفار کرو، پانی کا مسئلہ ہے استغفار کرو، کا مسئلہ کیا ہے آخر، معاملہ کیا ہے؟ امام حسن بصری نے کہا کہ میں نے جو علاج بتایا ہے وہ قرآن کا علاج ہے، یہ علاج میرا اپنا نہیں ہے، یہ قرآن کا علاج ہے۔ کیا تم نے قرآن میں سورہ نوح کی یہ آیتیں نہیں پڑھی؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں استغفار کرو، جب تم استغفار کرو گے تو بارش بھی ہوگی، مال بھی ملے گا، اولاد بھی ملے گی، باغات بھی ملیں گے اور نہریں بھی ملیں گی۔ اس کے بعد سورہ جن شروع ہوتی ہے، جنات اللہ کے رسول سے قرآن سنتے ہیں، قرآن سننے کے بعد اپنی قوم کے پاس واپس آتے ہیں اور اپنی قوم کو سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، کہتے ہیں اے میری قوم کے لوگوں، کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جو جنات سے مدد طلب کرتے ہیں، کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جو جنات کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ آج بھی بہت سارے جادو کا علاج کرنے والے خود جادوگر ہوتے ہیں۔ ابھی کل میرے پاس ممبئی سے ایک عورت کی کال آئی، اس کو کسی نے علاج کرنے والے نے، جادو کا علاج کرنے والے نے ایک کاغذ پہ کچھ لکھ کے دیا اور کہا کہ اس کو لال مرچ کے، کالی مرچ کے ساتھ اور فلاں فلاں چیزوں کے ساتھ اس کو پیس کر کے پی جاؤ، جو بھی جادو ہوا ہے سب باہر نکل جائے گا۔ میں نے کہا ذرا وہ کاغذ آپ اس کو واٹس ایپ کیجیے، انہوں نے واٹس ایپ کیا تو دیکھا اس پر 786 92 11 3 4 5 یہ سب لکھا ہوا تھا۔ تو جادو کا علاج بھی جادو سے ہوتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جنات نے آپس میں جا کر کے کہا کہ بہت سارے انسان ایسے ہوتے ہیں جو جنات سے پناہ طلب کرتے ہیں، فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، اور جب اللہ کو چھوڑ کر کے جنات سے پناہ طلب کرتے ہیں تو اللہ ان کے خوف کو اور بڑھا دیتا ہے۔ ابھی کل ایک ہوٹل میں ہم لوگ گئے، رات میں ایک صاحب بتا رہے تھے، وہ کوئی بابا ہیں وہاں کے، شولاپور کیا کہاں کے ہیں، ان بابا کی خاص بات یہ ہے کہ جو مرید ہو جاتا ہے پیسے بہت کما لیتا ہے۔ اب
صاحب پیسے کمانا ہے تو محنت اور روزی روٹی میں اگر برکت چاہیے تو پیروں کی مریدی کر لیجیے آپ. اللہ تعالیٰ سے روزی مانگنے کی ضرورت نہیں, بس کسی پیر کو آپ اپنا پیر بنا لیجیے, اس کا فوٹو اپنی دکان پہ لگا لیجیے, خوب برکت ہو. یہ فارمولہ ہے ہمارا. تو یہ بات قرآن کی آیت یاد رکھیں کہ جو غیر اللہ سے ڈرے گا اللہ اور ڈرپوک بنا دے گا, جو غیر اللہ سے امید لگائے گا اللہ اس کی امید کو اور باندھ دے گا. کہ آپ نے نبی کی وہ حدیث نہیں سنی کہ جس نے تعویذ کو لٹکایا اللہ اسے تعویذ کے حوالے کر دے گا. جب تک اللہ سے ڈرو گے, اللہ پر بھروسہ کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اور جس دن تمہارا بھروسہ لال کالے پیلے دھاگوں پر ہو گیا, تعویذ کے اوپر ہو گیا, اللہ تمہیں تعویذ کے حوالے کر دے گا. اب جب تعویذ کے حوالے کر دے گا تو ظاہر ہے اب شیطان تمہارے پیچھے لگ گیا. اب بچے کے گلے میں تعویذ ہے تو بچہ بیمار نہیں ہو رہا ہے, تعویذ اترا شیطان پریشان کرنے لگے گا بچے کو, تمہیں لگے گا یار تعویذ پہنا رہا تو بچہ ٹھیک ہو رہا ہے. فزادوہم رہقا, جو غیر اللہ سے اٹیچمنٹ کرے گا, جو غیر اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور سے ڈرے گا, فزادوہم رہقا, اللہ اسے اور ڈرائے گا. اس کے بعد مسجد کے بارے میں ایک بات بتائی گئی, وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا, مسجدیں اللہ کے لیے ہیں لہذا اللہ کے علاوہ کسی اور کو مت پکارو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ غیر اللہ کو پکارنا تو ہر جگہ حرام ہے, مگر مسجد کے اندر اسپیشلی غیر اللہ کو پکارنا حرام ہے, کیونکہ مسجد صرف اور صرف اللہ کے لیے بنائی گئی. اس لیے اگر کوئی مسجد کے اندر شرک کرتا ہے تو یہ ڈبل گناہ کرتا ہے. اسی لیے کسی ایسی مسجد کے اندر جہاں مسجد کے اندر قبر موجود ہو نماز نہیں پڑھنی چاہیے. قبر کے اوپر مسجد نہیں بنا سکتے, مسجد کے اوپر قبر نہیں بنا سکتے. اور ہم نے کتنی مسجدوں کو دیکھا ہے کہ مسجد کے کیمپس کے اندر قبریں ہیں, ایک طرف لوگ اللہ کے آگے سجدہ کر رہے ہیں, پھر قبروں کے آگے بھی جا کے طواف کر رہے ہیں, اور قبروں کا بھی جو ہے وہاں بھی جا کے جھک رہے ہیں. یہ مسجد کی توہین ہے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا, مسجدیں اللہ کے لیے ہیں, اللہ کے علاوہ کسی اور کو مت پکارو. اس کے بعد قرآن پڑھنے کا ایک طریقہ بتایا گیا, وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا, قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھو, قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو. اللہ کے نبی جب قرآن پڑھتے تھے ایک ایک آیت پر ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھتے تھے. عذاب کی آیت آتی تھی اللہ کی پناہ طلب کرتے تھے, رحمت کی آیت آتی تھی اللہ سے رحمت مانگتے تھے. تو قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر کے رک رک کر کے سمجھ سمجھ کے پڑھا جائے, یہ ہے قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا. اس کے بعد قیامت کے دن کی ہولناکی کا نقشہ کھینچا گیا. فرمایا گیا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا, میرے بندو اگر تم دنیا میں کفر کرو گے تو تم اس دن سے کیسے بچو گے جو بچوں کو بوڑھا بنا دے گا. یجعل الولدان شیبا, قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ بچوں کو بوڑھا بنا دے گا. آج اگر کوئی جوانی میں بہت پریشر, کام کا بہت لوڈ ہو جاتا ہے تو جوانی میں لوگوں کے بال پکنے لگتے ہیں, جوانی میں چہرے پر جھریاں آنے لگتی ہیں. کہا جاتا ہے یار اس کے اوپر پریشر بہت ہے. اللہ نے یہ نہیں کہ جوانوں کو بوڑھا کر دے گا, اللہ نے کہا قیامت کا دن ایسا دن ہے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا. اب یہ کتنی خطرناک بات ہے. یعنی قیامت کے دن کا ٹینشن ایسی ہوگی, قیامت کے دن کا پریشر ایسا ہوگا کہ بچوں کو بوڑھا کر دے گا. اس دن سے ڈرو, اس دن سے بچو. اس کے بعد جہنم کے عذاب کا تذکرہ کیا گیا. کہا گیا کہ جب ہم جہنمیوں کو جہنم میں ڈالیں گے تو پوچھا جائے گا کہ اے جہنمیوں تم جہنم میں کیوں آئے؟ تو جہنمی پتہ ہے پہلا جواب کیا دیں گے؟ جب جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کہ ما سلککم فی سقر, تم جہنم میں کیوں آئے, تو جہنمی پہلا جواب کیا دیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین, ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. ولم نک نطعم المسکین, ہم غریبوں کو کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے. وکنا نخوض مع الخائضین, ہم دین کا مذاق اڑانے والوں کے ساتھ دین کا مذاق اڑایا کرتے تھے. اس کے بعد یہ بتائے گا کہ انسان کہتا ہے کہ قیامت کے دن مرنے کے بعد دوبارہ ہم زندہ نہیں ہو سکتے. اللہ نے کہا اچھا تو زندہ نہیں ہو سکتا, کیوں؟ ارے ہم مر جائیں گے تو اللہ ہم کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ نے کہا تیری اوقات کیا ہے؟ بلا قادرین علی ان نصبی بنانا, ارے تیری باڈی تو چھوڑ دے, تیرا بدن تو چھوڑ دے, تیری ہڈی تو چھوڑ دے, ہم تو تیرے فنگر پرنٹس بھی تیرے ہی لوٹائیں گے. آج دنیا میں انسان کی آئیڈینٹی اس کے فنگر پرنٹس ہوتی ہے. دنیا میں دو لوگ ایسے نہیں ہیں جن کے فنگر پرنٹس میچ کرتے ہیں.
دنیا میں ہر انسان کا فنگر پرنٹ یونیک ہے، اس لیے ہم آدھار کارڈ بنواتے ہیں تو ہمارا فنگر پرنٹ بھی نوٹ کیا جاتا ہے۔ آج پولیس جو ہے کرمنلز کو، چور کو، قاتل کو فنگر پرنٹ سے پکڑتی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے بندے تو پوچھتا ہے کہ اللہ زندہ کیسے کرے گا؟ بلا قادرین علی ان نصوی بنانا، ہم تو تیری انگلیوں کے پور بھی تیرے ہی لوٹائیں گے، ہم تیرے فنگر پرنٹس بھی تیرے ہی لوٹائیں گے۔ اس کے بعد سورہ دہر شروع ہوتی ہے، جو جمعہ کے دن ہم فجر کی نماز میں دوسری رکعت میں پڑھتے ہیں۔ سورہ دہر کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی پیدائش یاد دلائی۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، اے انسان کیا تیرے اوپر وہ وقت نہیں آیا جب تو شیئا مذکورا بھی نہیں تھا، تو کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا، دنیا والے تجھے جانتے بھی نہیں تھے۔ بھئی دنیا میں آنے کے بعد ہم ڈاکٹر ہوئے، انجینئر ہوئے، مولانا ہوئے، حافظ ہوئے، عالم ہوئے، کچھ بھی ہوئے، جب تک نہیں آئے تھے تب تک تو کوئی ہمیں جانتا بھی نہیں تھا۔ اب دنیا میں آ گئے، پر پرزے نکل گئے تو آدمی اللہ کو برا بھلا کہتا ہے، رسول کو برا بھلا کہتا ہے، اسلام پر سوال اٹھاتا ہے۔ انسان اپنی پیدائش کو کیوں بھول گیا کہ انسان کے اوپر ایسا دن بھی آیا تھا جب اسے دنیا میں کوئی نہیں جانتا۔ اس کے بعد سورہ مرسلات شروع ہوتی ہے۔ سورہ مرسلات کے اندر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کی جو چنگاری ہوگی، اللہ نے کہا وہ چنگاری بڑے بڑے محل کی طرح ہوگی۔ انہا ترمی بشرر کالقصر، جہنم جب اپنی چنگاری کو پھینکے گی تو جہنم کی چنگاری بڑے بڑے محلوں کے برابر ہوگی۔ کانہو جمالۃ صفر، اور دور سے جہنم کی چنگاری دیکھ کر کے ایسا لگے گا جیسے زرد رنگ کے اونٹ جا رہے ہیں، بڑے بڑے اونٹوں کی طرح جہنم کی چنگاری جا رہی ہے۔ اللہ اکبر! جس جہنم کی چنگاری محلوں کے برابر ہوگی، اس جہنم کی آگ کیسی ہوگی میرے پیارے ساتھیوں۔ اور یہاں آپ اللہ کے نبی کی وہ حدیث اپنے سامنے رکھیے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہاری اس آگ سے 70 گنا 69 گنا زیادہ تیز اور خطرناک ہوگی جہنم کی آگ۔ اللہ تعالیٰ اس آگ سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ قرآن کریم کے 28ویں اور 29ویں پارے کی منتخب آیات کی تفسیر تھی۔ انشاءاللہ کل ہم عصر کی نماز کے بعد اس تفسیر قرآن کا سلسلہ مکمل کریں گے اور 30ویں پارے کی تفسیر ہم پیش کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔